کراچی والے جب بھی اپنا درس شروع ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی. اب اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً ضرورتاً پانی پینا، کھانا کھانا، سحری افطاری کرنا، تھک گئے تو سونا، یہ سب جائز ہو جائے گا. پلیز اس پوائنٹ کو سمجھیے، کیونکہ اب رمضان میں روز انشاءاللہ مسجد میں آنا ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو آنا ہے. تراویح پڑھنے آتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، نارملی پانی ساتھ بھی لے کر آتے ہیں. کچھ لوگ تراویح کے دوران بریک ہوتا ہے تو پانی پی لیتے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ایسی پکی عادت بنانی ہوگی کہ جب بھی مسجد میں آئے، ایک عادت پکی ہے ہماری، اور وہ عادت پکی کیا ہے کہ ہم کبھی بھی مسجد میں چپل پہن کر نہیں آتے. آٹومیٹکلی بغیر خیال ہو یا نہ ہو مسجد قریب آتی ہے، دروازہ قریب آتا ہے، ہمارے ہاتھ چپل کی طرف جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا لیکن دونوں چپل پیر سے الگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے لاشعور میں ہمیں پتہ ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو چپل کے بغیر جانا ہے. بالکل اسی طرح اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ آٹومیٹکلی مسجد میں داخل ہوں، سیدھا قدم داخل کریں، بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں. اب کیا ہوگا؟ نماز پڑھی، بیان سنا، ذکر کیا، دعا مانگی، اس کا ثواب الگ، اعتکاف کا ثواب الگ مل رہا ہوگا. اور کبھی ضرورت پانی پی لیا، افطار کر لیا تو اب کسی وجہ سے ہم گناہگار نہیں ہوں گے. اب انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی تھی. جب میری بیچ کی حاضری ہو جاتی ہے اس مسجد میں، جب بھی یہاں آتا ہوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ کیا عالیشان مسجد بنائی ہے. واقعی جو اللہ، حدیث پاک کو مضمون یاد آ جاتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میری دعا ہے کہ جن بھائیوں نے یہ مل کر مسجد بنائی ہے اور اس میں تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. اور پھر ماشاءاللہ یہاں ہمارے جو خطیب و امام صاحب ہیں، علامہ لیاقت نظری صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کے زور بیان میں مزید ترقی عطا فرمائے. مسجد کی کمیٹی کے وہ حضرات جنہوں نے ہمیں یہ اجتماع کرنے کی اجازت دی، اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے. تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے. یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا، اور اس واقعے کو سعادت الدارین النبہانی میں بھی تحریر کیا گیا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا. ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد تو دیکھا بچے رو رہے ہیں. بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے. اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے. کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی. اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ. بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے کی،
ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے. تو درود پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی. آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگو تھی. پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں. یہ آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا. مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کی پوجا کرنے والے کے پاس. دیر از سم تھنگ رانگ. دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا. پیارے آقا علیہ السلام خواب میں پھر تشریف لائے. فرمایا کہ جا اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے. آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے. اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے. تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا. وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے. یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے. سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آپ کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا. وہ مجوسی کہتے تھے پتہ نہیں، میں مسلمان نہیں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا. اچھا اور کیا پیغام؟ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو. مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آ. اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گئے. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا. اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم. سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے. اپنے بیٹے کو بلا لیا، بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے میری راہیں جدا. کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. بیٹا بھی مسلمان. اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا. وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاک. کہتے ہیں مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے یار، سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو. کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا. مجوسی جو ہے، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا. آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا. جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے. اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے کی تھی. وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی. تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی پہ کرنا تھا. بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے. رات تھک ہار میں جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ دیکھیے امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں،
ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا۔ اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجوسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے کر کے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کہ میں نے جلدی جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے دیے، کچھ پیسے دیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر پہ کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے۔ وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں۔ تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو، تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ وہ غریب شخص خوشی خوشی گھر آتا ہے۔ پیچھے سامنے بھائی یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، صرف اسی واقعے پر میں اگر مدنی پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا۔ سب سے پہلا لیسن، شخص غریب تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینس کرنا شروع کر دی؟ اے اللہ میں پیچھے رہ گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے، مجھے تو نے دیا ہی کچھ نہیں۔ آج یہی تو ہوتا ہے نا، کسی کے پاس مال کم ہو، کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکوے، شکایت، کمپلین۔ میں مائنڈ سیٹ تھا بیٹا کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آؤ مل کر نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا سکھا گیا ہمیں؟ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پرابلم کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے وہ بہت سکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں۔ اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سکھی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ اس سے زیادہ کبھی سکھی بنایا۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سکھی ہیں میں دکھی ہوں۔ صحیح بتاؤں ماشاءاللہ اکثر مسجد پوری تقریباً بھری ہوئی ہے۔ مجھے جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جو پھر اسلامی بہنیں سنیں گی، سب یاد سے غور سے سن لو۔ میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے، جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا،
میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب، جی جناب جو لائف آپ گزار رہے ہیں آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے، آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان، آج رات بھی 3 دن بعد رمضان آنے والا ہے، لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے، رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم، وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم بھی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا دیے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سکھی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی دے دی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی دو گے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہے، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو، زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، اللہ سے کہا یا اللہ جوتے ہی نہیں دیے، بغیر جوتوں کے گھوم رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، برابر سے ایک بندہ نکلا، اس کے پیر ہی نہیں، یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، ناشکری معاف کرنے مولا، پیر تو دیے، کم تر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20,000 والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ There is a difference، ہم فارمولا بھول گئے۔ اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا، ناشکروں کو نہیں دوں گا۔ جو ناشکری کریں گے انہیں نہیں ملتا۔ آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، اور رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال درود پڑھانا ہوں، آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، یاد تو کرو نا، نبی پاک کو یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا۔ آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ؟ مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا، پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا دیتے ہیں۔ جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے؟ بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا،
انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، آقا کا پیغام مل گیا نا۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے۔ بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا اس میں، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا۔ اصل پرابلم تو یہ ہے نا، پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک جملہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہر بندے کا اپنا پیج ہے، ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے۔ امام صاحب کو بھی اسپیشل، لیکن میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا، امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا، وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہے؟ دعا وہی ہوتی ہے بھائی، پیسے دیے نا مسجد میں، افطار کے دیے، پنکھے لگوائے ہیں، کارپیٹ بچھوائے، تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے، یہ نام یہاں ہوتا ہے۔ لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، جو وہ دعا ملے گی نا، وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے اور پھر جو دعا نکلتی ہے، کیسی مقبول دعا ہے، سبحان اللہ۔ خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے، آل رسول کی خدمت۔ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ملازمین میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے قریب سید ذاتیں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار، یہ سید ذاتیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے۔ سید ذاتیں کو مال کا میل ہے زکوٰۃ، اس لیے نہیں لینا۔ یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال، پاکیزہ مال پیش کریں۔ ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے، سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ان کے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں، سرکار کی آل ہے، ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا۔ شعر تو سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سچی بات بتاؤ، اپنی روزی کا ہو سکے نا، یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% بھی کیوں نہ آل رسول کے لیے لگ کیا کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید ذاتوں کی خدمت کروں، نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو اور کس نسبت سے کر رہے ہو؟ نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہماری بات ساری اچھی نیت کی ہے۔ بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجیے اور پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک، صلو علی الحبیب۔ اب اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی نا، تو اب پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یاد نہ ہوتا، اعتکاف کی نیت نہ کی ہوتی، آیا بیان کرنے تھا مگر گناہ کرنے تھا۔ فرق بتا رہا ہوں، ایسی عادت کرنی ہوگی کہ جب مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بار اور درود پاک، صلو علی الحبیب۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع، اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، اس کی جس کو آپ کہیے کہ تمہید اتنی پیاری ہے۔ استقبال ماہ رمضان کے لیے اجتماع کیا گیا ہے۔ کیا مہینہ ہے رمضان کا، مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب ترجمہ سنیے، ترجمہ کنز الایمان سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم نے جو کوئی یہ مہینہ پائے. اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ. پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اب فلیکسیبلٹی. پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم ہمتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو. اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم. روزے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی. بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا. باطنی عبادت ہے اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے. یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں. آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. کدھر سختی ہے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں. عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا. ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے. پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے. مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں. سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھنے بڑا مشکل ہے. جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے. حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں. نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے. کوئی چیز منع نہیں ہے اسلام میں. پرابلم یہ ہے پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزے کی چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومینا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے. سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا، یار آج بڑی گرمی تھی، آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. نہیں میرے پیچھے اسلام ہے، یہ مذاق ہے. اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے. 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، ایمان لانا. تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا. اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا.
اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے. ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے. شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں. احادیث کا مضمون ہے جو ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا قضا کرتا ہے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. کام سے مت، روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اتنی محنت میں گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس کے روزہ نہیں رکھتا. کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں. روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے. آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں. تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ، اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے. روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے. اب ٹائم پاس میں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے. روزے میں گیم کھیل، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں. کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جانا ہے. استغفر اللہ، رمضان اس میں نہیں آیا میرے پیچھے اسلامی، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بس میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے. بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں؟ شرم نہیں آتی مسجد میں گالی دے؟ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے بانے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دیا، آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہو گیا، اللہ کے گھر میں حرام، شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو. رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا. جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کرنا، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. پیر کی رات انشاءاللہ اتوار یا پیر کی رات پہلی رات ایکسپیکٹڈ ہے نا. سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا. اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیے. ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما. روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. ذرا بتاؤ تو صحیح 1 بلین گناہگار بخشے جا رہے ہیں. افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے، اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے. مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے. مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے. شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا، گھر میں ہنگامہ، الٹا اس میں بھی لڑائی. ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو پورا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہے، کمپیوٹر تھوڑی ہے بیچاری، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، گرمی کے دن ہے، کوئی چیز کبھی پیشی ہو گئی، چھوڑو ساری چیزیں، آؤ
بیٹھو اور دعا مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے. ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا. رمضان میں کئی دنوں سے بیان کر رہا ہوں، کل میرا حیدرآباد میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے یہی بات کی کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت، چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلے ذرا روڈوں پر، جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، گھر والوں کو شربت لینا ہے، کیچپ لینی ہے، سموسے کی چیزیں لینی ہے. اچھا بھائی، اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورینٹ ہیں ان کے بعد بورڈ لگنا شروع ہوتے ہوں گے، سحری آفر، افطاری آفر، رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر. اچھا جناب، اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوگی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے. ہم رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا، کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا 4-5 روزہ تراویح کدھر ہے، 5 دن میں تراویح پوری کریں گے، پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے، پھر دکانیں کھولنی ہے. باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے، ان کا کہنا یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے، ہم عید کی تیاری کرنی ہے. یہ پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے؟ عبادت کہاں ہے؟ فلاح اسکیم، افطاری اسکیم، تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں، میں کچھ تلاوت قرآن، کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شاپنگ، پکنک، کھانا پینا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے. بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا؟ بولا بس شہری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا، افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا گا، اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا. 4 بار وہ کھانے کھاتے ہو. تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا. ایسا نہ کیجیے. پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی پاک کا رمضان کیسے بتاتا ہوں. سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس. آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں، نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ السلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے. پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کمر بستہ، پلان تیار. کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات رات بھر دعائیں کرتے، گر گڑاتے. نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں. لک ایٹ دی ڈفرنس. اتنا سوتے ہیں. ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، فلمیں، ڈرامے، موبائل، ادھر ادھر، بہتر سو جاؤ بھائی. گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں. لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے. بی بی عائشہ فرماتی ہے ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے. اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے. رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام، پہلا کام خوب دعائیں کرنا، کم آرام کرنا، دوسرا کام سخاوت کرنا، تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے، تلاوت کرتے. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ السلام اور جبریل امین آپس میں قرآن کا دور فرماتے. اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے. ہمیں رمضان میں خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن پڑھنا ہے. ہم نے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں. پلیز اس کو اتنا آسان نہ لیں. صرف 2 باتیں یاد دلاتا ہوں، سنی آپ سب نے ہوں گی. ایک بار میرے آقا علیہ السلام کے منبر پر قدم مبارک رکھا، پیر مبارک رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے اس کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمایا؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا، جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے، نبی یہ بات کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھ کے کوسچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. ہم تو اس دور میں نہیں تھے، آج پتہ چل گیا. پیارے آقا نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ جبریل امین آئے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے.
پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی. سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین. اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. There is no doubt. قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے. اب سوچئے کس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا. تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر دے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا. گناہ بھی جاری اور کہیں میں بخشا جاؤں. سوچئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں. جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں بھی کر رہا ہوتا ہے. بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں، کئیوں کی سگریٹ چھوٹ رہی ہوتی ہے، کئیوں کے پان چھوٹ رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے. رمضان اس لیے تھوڑی آئے کہ آپ اپنا غصہ کسی حد کے اوپر اتاریں، آپ گالی دیں، آپ لڑائی کریں. نہیں، معافی، درگزر. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھو. نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے، رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات. اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایک قبرستان کے پاس ہے. آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا. ارشاد ہوا قبر کے حالات دکھا دیے گئے، آپ پر ظاہر کر دیے گئے. دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا. مردہ چیخ کر مولا علی سے کہتا ہے، یا علی میری مدد کیجیے، انا غریق فی النار و حریق فی النار، مدد کیجیے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی کوشش کر. ارشاد ہوتا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں. یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا. اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے، ڈر جائے. ہم جیسے آدمی کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو روز گناہ کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے. رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہو جائیں گے. شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں کراتے ہیں. یہ بہت کمال کی سوچ ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کہ امت گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی اعتکاف میں بندے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے. امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کریں. آپ کو معلوم ہے حرمین طیبین کے بعد سب سے بڑا اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. 6000 کے قریب کم و بیش لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور پورے ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں. جگہ نہیں ہوتی فیضان مدینہ میں. آج 1 گھنٹے کا بیان ہے، کئی لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے کہ کب ختم ہوگا ہمارا یہ اجتماع، کب ختم ہو. 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں مسجد سے نکلنے کو جی چاہتا ہے. مگر آج کے دور میں ہزاروں لوگوں کو پورے ماہ کے لیے اعتکاف میں بٹھایا ہے دعوت اسلامی نے. اور صرف پاکستان سے نہیں، بیرون ملک سے، یورپ سے، UK سے، امریکہ سے، کدھر سے لوگ آ رہے ہیں. اور وہ سب چاہتے ہیں کہ زندگی کا ایک رمضان تو ایسا گزرے کہ وہ پورا مہینہ ہی اللہ کے گھر میں گزر جائے. ایک سا مسجد میں موجود عاشقان رسول میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی ہمت کیجیے. جو اسلامی بہنیں مجھے باتیں سنیں، آپ بھی ہمت کریں، اپنے محرم کو بھیجیں کہ وہ پورا مہینہ اللہ کے گھر میں ایک بار گزار دیں. اور اگر پورا مہینہ نہیں گزار سکتے نا، ایک مشورہ دیتا ہوں. اگر رمضان میں رکت چاہیے، رمضان میں سوز چاہیے، رمضان میں عبادت کا شوق چاہیے، تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کوشش کریں کہ شام آپ فیضان مدینہ آ جائیں، عصر میں پہنچ جائیں. عصر تک سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، دن بھی بہت بڑے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا. 5:30 کے قریب عصر ہوگی، فیضان مدینہ پہنچ جائیں. اب تو فیضان مدینہ ماشاءاللہ سینٹرل ایئر کنڈیشن بھی ہو گیا ہے. عصر میں پہنچیں، وہاں مدنی مذاکرہ ہوگا، اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہوگا، علم دین بھی سیکھیں گے. اور پھر خاص افطار کے جو دعا ہوتی ہے،
ہزاروں کو معتکف آمین کہیں گے، اور نہ جانے کروڑوں ناظرین اس دعا پر مدنی چینل پر آمین کہہ رہے ہوں گے۔ آپ افطار وہی کریں، دعا وہی کر لیں، یہ باندھ لیں۔ ہاں، آپ کو ہم کوئی پکوڑے سموسے نہیں کھلائیں گے۔ فیضان مدینہ کی افطاری صرف پانی سے ہوتی ہے، شاید کچھ ایک دو کیلے آپ کو مل جائیں تاکہ تھوڑی طاقت آ جائے، تو جناب آپ پانی پی کر افطار کر لیں، مغرب پڑھ لیں، گھر جا کے جو کھانا ہے کھا لیجیے گا، لیکن دعا اور جو برکت آپ کو ملے گی رمضان میں جب روز ادھر آؤ گے نا، تو پھر رات گناہ نہیں ہوگا، یاد آ جائے گا، برکت رہے گی، دعائیں رہیں گی۔ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہو نا، تو فیضان مدینہ سے ان ٹچ ہو کر اعتکاف ہو جائے۔ رات میں بھی ادھر ادھر جانے کی بجائے ساری رات وہاں پر سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرات، دعائیں، تراویح سے فارغ ہوئے پھر چلے جائیں فیضان مدینہ 1-2 گھنٹے، تھک جائیں تو گھر آ کر سو جائیں۔ اپنے آپ کو بیزی کر لیں، اتنا بیزی کر لیں کہ گناہ کا ٹائم نہ ملے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسی گیدرنگز ہماری ہو جو رمضان کی ہمارا غفلت سے گزار دیں۔ آج میں اور بھی بہت ساری باتیں کرنے آیا تھا، مگر چونکہ ایک درد ہے، کوشش ہے میری کی کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزاریں کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر دو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب تلاوت قرآن جیسے ہم نے سنا، پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرنا۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ورنہ بہت بڑی تعداد ہم میں وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھے ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے پیچھے اسلام۔ یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ خدا را قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا۔ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کمال کا انتظام کیا ہے، بچوں کے مدرسے الگ بنائے ہیں، بڑوں کے مدرسے الگ بنائے ہیں، اسلامی بہنوں کے مدرسے الگ بنائے ہیں۔ ہماری دنیا بھر میں مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، شام میں رات میں جا کر 15-20 منٹ بیٹھیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں۔ رمضان میں کئی مسجدوں میں فجر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، یہاں بھی لگتا ہوگا تو مجھے بتا دیجیے، ورنہ جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان تقریباً مسجدوں میں فجر کے بعد لگتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھیں کہ تھوڑا تھوڑا مجھے قرآن سکھا دو، میرے تلفظ ٹھیک کر دو، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، کئی لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے رمضان آتا ہے تو لائن لگا کر قرآن کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا نا تو آپ کو پتہ ہے غلط قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روایتوں کا مضمون ہے کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوں غلط سلط پڑھی جا رہا ہوں تو قرآن ہی لعنت کرے گا۔ تو صحیح پڑھنا ہے قرآن کی سینسٹیوٹی اس بات سے سمجھ لیں کتنا ضروری ہے مخارج سے صحیح قرآن پڑھنا۔ علماء کہتے ہیں جو شخص نماز کے اندر رکوع میں سبحان ربی العظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا، عظیم عین اور ضا ہے، اگر وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا نا تو وہ غلط نہ پڑھے، تو رکوع میں سبحان ربی الکریم پڑھ دے، یعنی عظیم بھی غلط پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ رکوع میں قرآن نہیں تسبیح ہے، لیکن قرآن میں تو چینجنگ نہیں ہوگی نا کہ الحمد نہیں پڑھ سکتے تو کچھ اور پڑھ لو، وہ تو وہی پڑھنا پڑے گا، تو صحیح پڑھنا پڑے گا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آج جتنے اسلامی بھائی ادھر موجود ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ شرمائے نہیں کہ یار اتنی عمر ہو گئی اب میں قرآن سیکھوں گا، ادھر شرما لو بھائی، مرنے کے بعد والی شرم کیسے برداشت کرو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ نا، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ چلے ایک اور آسانی، دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، ایکسکیوز نہیں چھوڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نہیں میں مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، مدرسے کے ٹائم بڑا بیزی ہوں، ٹائم میرا سیٹ نہیں ہو پاتا۔ ہم نے الحمدللہ ایک زبردست سسٹم بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دعوت اسلامی کی انوینشن ہے، دعوت اسلامی نے ہی یہ کام شروع کیا ہے، اللہ نے یہ کام کروایا ہے کہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بنایا گیا ہے۔ آج پاکستان میں اور بیرون ملک ملا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن کی 28 برانچز ہیں۔ ان 28 برانچز میں اللہ کی رحمت سے 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آن لائن قرآن پاک اور بہت سارے دینی کورسز پڑھ رہے ہیں۔ اب دنیا میں کئی نہیں ہیں، آپ میں سے کئی وہ ہیں جو رات جاگتے ہیں، آپ کہتے ہیں رات 2 بجے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، آپ 2 بجے آن لائن ہو جائیں، 1 to 1 آپ کو قاری صاحب قرآن پڑھا دیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں صبح 6 بجے فارغ ہوتا ہوں،
آپ 6 بجے قرآن پاک پڑھ لیں، جو ٹائم آپ کو چاہیے. اب ویب سائٹ کا نام نوٹ کر لیں، QuranTeacher.net. QuranTeacher.net. QuranTeacher.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے. اچھا، مرد کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے، عورتوں کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں قرآن پڑھائیں گے، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی قرآن پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی قرآن پڑھا دیں گے. صرف قرآن نہیں، آپ کے بخارج ٹھیک ہو گئے، آپ تفسیر قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ کہیں ادرا مجھے حدیثیں پڑھانا شروع کریں، مجھے فقہ پڑھانا شروع کریں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آن لائن 30 کے قریب کورسز دعوت اسلامی آپ کو آفر کر رہی ہے. اب بھی نہ پڑھیں تو پھر تو ہماری سستی ہے. آخری بات، بیان کو ختم کرنے لگا ہوں. آخری بات، نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے، خوب سخاوت کیجیے، کنجوسی نہ کیجیے، زکوٰۃ بھی پوری دیں. ایک بڑے دکھی دل سے آپ نے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے، یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی. یاد رکھیے میٹھے اسلامی، یہ مال کا میل ہے. زکوٰۃ نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں. یہ مال عذاب ہو جائے گا، یہ مال بیماریاں لائے گا، یہ مال کیسے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے، آپ کا مال بڑھتا رہے، آپ کے مال کی حفاظت ہو، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر، حدیث کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. کچھ زیادہ دے دیں، کم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیلنگ مت لایا کرو اتنے سارے زکوٰۃ کے بن گئے، اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے. 10 لاکھ روپے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے ہیں نا. شکر ادا کر اللہ کا. جس کی جتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے، اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا. اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ذرا سوچو نا، آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا. کوئی آ کر ہمارے گھر پہ راشن مانگنے آتا ہے، کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتا ہے، ہم دیتے بھی کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی. میری کیا اوقات جو میں نے زکوٰۃ دی؟ اللہ نے مجھے مال دیا، اس قابل بنایا تو میں نے زکوٰۃ دی. یہ فقط رب کا احسان ہے. وہ عقل ہوشیاری سے، آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے. اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے. اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے، جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں، کتنے جینیس ہوتے ہیں، وہ سارے اربوں ہوتے. وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے، اس کا شاگرد کروڑپتی بن جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا. اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی. اس کا دل بیٹھ گیا، اتنے سارے پیسے کیسے دوں؟ اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا. اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا. آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا، اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا. مال بڑھ گیا ہوگا نا، زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے. زکوٰۃ دینے میں بخل نہ کریں. اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے اینڈ سیڈز، اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا تو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی، میری ضائع ہو گئی. عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آیا ہے. بیج ڈالے نا، فصل اگے گی نا. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے. جس کی جتنے بن رہے جانے دو، یہ جا نہیں ہے، یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام کا ہر حکم حق ہے. مگر اس حدیث میں نبی پاک میں علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے. آقا نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ حق ہے، آپ بانٹو اللہ اور دے گا. دل بڑا کر لو، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں دینا کس کو ہے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق
وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. تلاش کیجیے, چیک کیجیے. شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں آپ کو. آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اگر وہ زکات کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں, مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے ہوں گے اپنے پریشان. دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنے پریشان, اپنوں کو پہلے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھیں, غریب ملازمین کو دیکھیں, ان کی مدد کریں. اور اس کے بعد میرے نیچے اسلامی بھائیوں ایک عرضی کرنا چاہتا ہوں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں, 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں, سالانہ 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. الحمدللہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 84,000 پاکستان میں رمضان میں تراویح پڑھانے والے 23,000 کے قریب حافظ قرآن وہ تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حفظ قرآن کیا. امت کو حافظ, امت کو عالم پرووائڈ دعوت اسلامی کر رہی ہے, اور دنیا بھر میں یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی کے اتنے سارے کام ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اخراجات کتنے ہوں گے. صرف مدنی چینل کی اگر مثال لے لیں, 1 منٹ کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. پورے تمام ہی چینلز میں رمضان میں مجھے کوئی ایک چینل بتا دیں کہ جس پہ آپ دیکھتے جائیں تو گناہ نہیں ہوگا. کہیں جناب میوزک آ جاتا ہے, کہیں عورت آ جاتی ہے, کہیں ایڈورٹائز آ جاتی ہے, آپ اچھا خاصا کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں. مدنی چینل پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, 1 منٹ کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. اردو مدنی چینل چلتا رہا, لوگوں نے کہا بیرون ملک سے ہمارے بچوں کو اردو سمجھ نہیں آتی, ہم نے انگلش مدنی چینل شروع کر دیا. بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ آئی, ہمارے بچوں کو اردو سمجھ نہیں آتی, بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا. اللہ کی رحمت سے 4تھا مدنی چینل ہم قریب شروع کرنے جا رہے ہیں, عربی مدنی چینل, کیونکہ عرب دنیا سے ہمیں ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور اب ایک اور کام دعوت اسلامی جو کرنے جا رہی ہے, آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. شاید یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, کارٹون ہیں, گیمز ہیں, آئی پیڈ ہے, بچہ سارا دن اس پہ لگا ہوا ہے. اب ہمیں لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب خدا کچھ کیجیے, یہ تو کارٹون کے ذریعے بھگوان سکھا رہے ہیں, کارٹون کے ذریعے جناب غلط چیزیں بتا رہے ہیں, عجیب سا کلچر بچوں کے اندر آ رہا ہے. جناب کچھ کیجیے, یہ کام نہیں تھا دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی کا کام تو لوگوں کو نمازی بنانا تھا, مگر چونکہ کوئی اور کرنے والا نظر نہیں آیا, ہماری مرکزی مجلس شورا نے مشورہ کیا اور اب یہ طے کر لیا ہے کہ دعوت اسلامی انشاءاللہ ان قریب کڈس مدنی چینل شروع کرنے جا رہی ہے. اب بچہ کارٹون دیکھے گا, مگر وہ کارٹون دیکھ کر اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بن جائے گا, کیونکہ اسے کارٹون سکھا رہا ہوگا کہ ماں باپ آئے تو عزت سے کھڑے ہو جاؤ, سلام کرو, ان کا ہاتھ چومو. پہلے کارٹون میں جان سنیما میں لے کے جاتا تھا, اب بچہ کارٹون دیکھے گا غلام رسول اسے مسجد میں لے کر جائے گا. لیکن یہ سارے کام فری میں نہیں ہوں گے نا, کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے دعوت اسلامی نے دنیا میں کئی ملکوں میں چرچ خرید کر, مندر خرید کر مسجد بنائی ہے. دنیا بھر میں یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, اتنا بڑا جو دین کا کام تحریک کر رہی ہو, ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. میں ایک نیت آپ سب سے چاہتا ہوں, اپنی بات پھر دہراتا ہوں. پہلا حق اپنے رشتہ داروں کو, اپنے غریب ملازمین کو, اپنے غریب پڑوسیوں کو دیجیے گا. اس کے بعد دعوت اسلامی کا خیال رکھیں. ایک نیت اگر آج جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں کر لیں, انشاءاللہ اس بار اپنی زکات میں کم از کم 50% ہم دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے گا, اور یہ پیغام مزید دین کا آگے بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی رحمت سے یہ کام اور آگے بڑھے گا تو امت کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے, اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے, اور اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. ایک بات پھر یاد دلا دیتا ہوں, رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے. ہاں, جب بھی موبائل اٹھانا نا تو سوچ لینا خریدا بھی میں نے ہے, پیسے بھی میرے لگے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کے پیسے بھی میں دے رہا ہوں, اور یہی میرا موبائل مجھے جہنم میں تو نہیں لے جانا. نہیں چاہیے ایسا موبائل, نہیں چاہیے ایسی کوئی ڈیوائس جو میری ساری روحانیت کا بیڑا غرق کر دے. رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ
جامع مسجد اقصی، جنہوں نے اپنے والدہ کے احسان ثواب کے لیے خصوصی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کی والدہ کی قبر کو نور علی نور فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اس مسجد کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا یعقوب حسین ازہری دامت برکاتہ عالیہ ہیں، بڑے اچھے مبلغ، عالم دین، درس قرآن کے مدرس، اور بڑے اچھے انداز سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت درس حدیث فرمائیں گے۔ اثر غالباً کچھ مسائل دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ درس کا سلسلہ ہوتا ہے اور ظہر میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درس قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہاں رہنے والے جو عاشقان رسول ہیں وہ ضرور اس کے اندر تشریف لائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ کچھ اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیت کی ترغیب کا سلسلہ۔ اقصی مسجد، مکہ ہاؤس اور ہل پارک کے اسلامی بھائی مختلف مدارس میں اور لیٹ گھر پر پڑھتے ہیں 10 سے 10.5 کلو مدارس میں۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں عبادت کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے، تو اسلامی بھائیوں کے لیے اعلان یہ کہ اب یہ تینوں مدرسے انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد اقصی مسجد میں لگیں گے انشاءاللہ۔ تو جو اسلامی بھائی اب تک یہاں کے رہائشی اور مدرسے میں نہیں آتے، نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہم مدرسے میں آئیں گے۔ اسلامی بہنوں کا الحمدللہ ہر بدھ کو اجتماع ہوتا ہے، اس کا شیڈول رمضان مبارک میں کچھ اس طرح ہوگا کہ رمضان مبارک میں ہر بدھ کو 2:45 سے 2:45 سے 4:45 تک مدینہ ہاؤس ہمارے عبدالرؤف بھائی کے گھر پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا۔ اسلامی بہنوں کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ کئی اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی تفسیر پڑھنی ہے، سننی ہے، تو اسلامی بہنوں کے لیے رمضان میں 20 روزہ تلاوت قرآن بما ترجمہ اور تفسیر کے کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ اس کا دورانیہ تقریباً 1.5 گھنٹے ہے، 1:15 بجے سے لے کر 2:45 بجے تک، 1:15 بجے سے لے کر 2:45 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ 20 روزہ یہ تلاوت قرآن کورس، جس میں ترجمہ اور تفسیر بھی سکھایا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس بھی ہمارے عبدالرؤف بھائی کے گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا یہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ہر اتوار کو مسجد کے اندر نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، یوم تعطیل اعتکاف کا جو 12واں ہمارا مدنی کام ہے، اس میں مذاہب بھی پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تلاوت بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، سنت و بیان بھی ہوگا، اور دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں بلا شبہ ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دینا واقعی یہ دنیا اور آخرت کے اندر بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیعت ہو گئے اب ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں، نماز پہلے بھی فرض تھی، بعد میں بھی فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آدمی اپنا ہاتھ بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر یہاں پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے، اور یہ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا یہ دوڑتا ہوا مسجد کی پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مرید بن جائیں۔ الحمدللہ رکن شورا ہمارے حاجی مولانا حاجی عبدالامین الطاری دامت برکاتہ عالیہ کو امیر علیہ سنت نے اس بات کا مجاز کیا ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کی طرف سے بیعت کروا سکتے ہیں، لہٰذا حضرت جس طرح فرماتے رہے آپ بھی اس کو دہراتے رہیے، انشاءاللہ جب آپ بیعت ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ہم دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہ رہے ہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی
صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ اے رب کریم، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہگار سیاہکار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں۔ اے اللہ مانتے ہیں بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، مگر آج تیرے مبارک مہینے رمضان کی محبت میں استقبال رمضان کی اس اجتماع میں جمع ہو گئے، بڑی امید لے کے آئے ہیں کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آئے گا، گناہ گاروں کی بخششیں ہوں گی اور ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اے اللہ پہلی التجا تو یہ ہے کہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اے اللہ ہمیں پورے روزے رکھنا نصیب فرما، رمضان کی ساری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی پہلی رات جو تو اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرمائے، اس خاص نعمت کو حاصل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم ہمارے سارے خاندان کی مغفرت فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم رمضان سے پہلے پہلے ہماری ساری بری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ یہ بری عادتیں، یہ غلط ہماری جو عادتیں ہیں، کہیں رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہ کروا بیٹھے۔ اے کریم کرم کر ہمیں یہ رمضان فقط نیکیوں میں گزارنا نصیب فرما، گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ زبان جو دعا کرتی ہے مولا اس سے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، ہماری زبان کے گناہ بھی معاف کر دے۔
ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ بس آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے گا. بس آج ہم سب سے سزا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ اب جو باقی زندگی ہے وہ قرآن والی زندگی ہو جائے, نماز والی زندگی ہو جائے, درود والی زندگی ہو جائے, عبادت والی زندگی ہو جائے. اے اللہ بس ہمیں اب باقی زندگی عبادت پہ گزارنا نصیب فرما. آقا کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے, ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے کریم, اے کریم, بہت دور دور سے میرے بندے آئے اور بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ مبارک اجتماع ہوگا, پھر دعا مانگیں گے. کوئی بیمار ادھر آیا ہے, کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے. اے شفا دینے والے, ڈاکٹر منع کرتے تو کیا ہوا, ڈاکٹروں نے ڈرا دیا ہے پھر بھی کوئی غم نہیں. مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. کرم کر ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. اے اللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر. میرے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا. ہم گھر جائیں تو ہمارے مریض اچھے ہو چکے ہوں. ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے, انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دے. اے اللہ یہ طرح طرح کی بیماریوں, طرح طرح کے انجیکشن, طرح طرح کی ڈرپوں سے ہماری جان چھڑا دے. ڈائلسس کے مریضوں کے گردے اچھے کر دے, شوگر کے مریضوں کی شوگر ٹھیک کر دے. ایسی صحت دے دے مولا کہ بڑی ہمت کے ساتھ عبادت کر سکیں اور رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں. اے رب کریم, بالخصوص ہمارے حاجی مناف اطارہ صاحب کے بچوں کی والدہ بیمار ہیں. اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. ہمارے حاجی مشتاق موتی والا صاحب کی بچوں کی امی بیمار ہے, شدید بیمار ہے, اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں, ہم نے جو بیمار ہیں, شفا دینے والے ہمیں شفا عطا کر دے. اے کریم, جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم, جو جس مشکل میں پریشان ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا, کسی کے اپنے پیسے کہیں پھنس گئے ہوں گے. اے اللہ کوئی بے روزگار ہے, کسی کا روزگار تو ہے مگر پیسے پورے نہیں ہوتے, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اے کریم کرم کر, اے اللہ کرم کر, ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے. ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں فریاد کرے, تیرے سوا کون ہے جو بے چینوں کو چین عطا کرے. اے قرار دینے والے, اے چین دینے والے, اے سکھ دینے والے, آج تیرے بندے تیرے دربار میں فقیر حاضر ہیں. اللہ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں. اللہ الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ اپنے ان فقیروں کی جھولیوں کو بھر دے, آج سب کی مرادوں کو پورا کر دے. رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے, رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے. ہمیں رمضان خوشیوں کے ساتھ عطا فرما. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, جن بھائی بہنوں, بیوی بچوں, رشتے داروں میں دوریاں ہیں, اے اللہ رمضان سے پہلے سب کو جوڑ دے. خوشیوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما. اے اللہ کئی خوش نصیب رمضان میں حرمین جاتے ہیں, کئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اے اللہ ہم پر بھی کرم کر, ہمیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. مکے مدینے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھیو, ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, اے اللہ ہمیں زندگی عطا کرنا. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا محتاج بھی نہ کیجیو. ہم کھڑے رہیں, صحت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. ساری زندگی ہاسپٹل, عدالت, جیلوں, پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی, کلمے والی, نبی پاک کی دین والی, مدینے والی موت عطا فرمانا. اے اللہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. جنت الفردوس میں ہمیں آقا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا دے, ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا دے, شیطان کے شر سے بچا دے, جادو ٹونے آسیب سے بچا دے, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا. اے اللہ یہی اس لوگ کو بھی مسلمانوں سے دور کر دے. رمضان میں رحمت کی بارشیں عطا فرما, رحمت والا پرسکون
حفظ و امان میں رکھیو. اے اللہ ہمیں ان تمام ہر طرح کے وائرسوں سے بھی محفوظ فرما, ناگہانی آفتوں سے بچا, عجیب و غریب بیماریوں سے بچا. بس اللہ چین والی, عافیت والی, سکون والی زندگی عطا فرما. میرے مالک ہم کو زوال نعمت سے بچانا, زوال نعمت سے بچانا. جو بات بنی ہوئی ہے مولا بنائے رکھنا, ہمارے جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا. جو تم نے عزت دی ہے مولا وہ عزت بچائے رکھنا. ادھر بھی عزت عطا فرما, ادھر بھی عزت عطا فرما. ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا, آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانا. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ابن امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما. بالخصوص اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں عالم اسلام کا بول بالا فرما دے, سارے مسلمانوں کی خیر فرما دے. اللہم رب یسر ولا تعسر, اللہم رب یسر ولا تعسر, اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. اقبال میں کچھ نہ کچھ کھانا مولا, بیٹھو درے پالے پیغمبر کے حضور. ایمان بھی اس وقت اٹھانا مولا, ایمان بھی اس وقت اٹھانا مولا. برکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب نبی آپ سی ہو یا